کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کا حضرت عائشہ سے نکاح صرف ایک گھریلو واقعہ نہیں تھا بلکہ امت کے لیے علم، حکمت اور دین کی حفاظت کا عظیم ذریعہ بنا؟ آخر اس نکاح میں ایسی کیا حکمت تھی؟ آئیے سنتے ہیں یہ ایمان افروز بیان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد والآلہ وصحابہ جماعون۔ میرے عزیز اسلامی بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، آج ہم اسلام کی تاریخ کے ایک نہایت مبارک اور اہم باب کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، جو صرف ایک نکاح کا واقعہ نہیں بلکہ امت مسلمہ کے لیے علم، ہدایت اور سنت نبوی کا عظیم خزانہ ثابت ہوا۔ رسول اللہ کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ اکبر تھیں، جنہوں نے ہر مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا۔ ان کے وصال کے بعد رسول اللہ کو شدید غم پہنچا۔ اس سال کو تاریخ میں عامہ الحزن یعنی غم کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ کی حکمت سے رسول اللہ کا نکاح حضرت عائشہ بنت ابی بکر صد سے طے ہوا۔ حضرت عائشہ خلف اول حضرت ابو بکر صد کی صاحبزادی تھیں، جو رسول اللہ کے سب سے قریبی ساتھی اور اسلام کے اولین ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ یہ نکاح صرف دو خاندانوں کے درمیان تعلق نہیں تھا، بلکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے عظیم خیر کے دروازے کھول دیے۔ حضرت عائشہ غیر معمولی ذہانت، بہترین حافظے اور علم حاصل کرنے کے شوق سے مالا مال تھیں۔ بعد میں یہی خصوصیات امت کے لیے بے شمار احادیث اور دینی مسائل کے محفوظ رہنے کا ذریعہ بنے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق گزری، اور اب کے ہر فیصلے میں امت کے لیے حکمت اور بھلائی موجود تھی۔ جب ہم رسول اللہ اور حضرت عائشہ صدقہ کے مبارک نکاح پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ رشتہ صرف ایک خاندانی تعلق نہیں تھا، بلکہ اس میں امت مسلمہ کے لیے بے شمار حکمتیں پوشیدہ تھیں۔ سب سے پہلی حکمت یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صد رسول اللہ کے سب سے قریبی ساتھی تھے۔ اس مبارک نکاح نے اس تعلق کو مزید مضبوط کر دیا۔ یہ وہی حضرت ابو بکر ہیں جنہوں نے ہر مشکل گھڑی میں رسول اللہ کا ساتھ دیا، ہجرت کے سفر میں آپ کے رفیق بنے اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ دوسری بڑی حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو غیر معمولی ذہانت، بہترین حافظہ اور علم سے نوازا تھا۔ رسول اللہ کی صحبت میں رہ کر انہوں نے دین کے وہ پہلو سیکھے جو گھر کے اندر پیش آتے تھے، جیسے عبادات، گھریلو معاملات، اخلاق اور ازواج زندگی سے متعلق سنتیں۔ بعد میں حضرت عائشہ نے یہ سب علم پوری امت تک پہنچایا۔ حضرت عائشہ سے 2000 سے زائد احادیث مروی ہیں۔ بہت سے صحاب کرام اور تابعین ان سے علم حاصل کرنے آتے تھے۔ اگر حضرت عائشہ یہ علوم امت تک نہ پہنچاتی تو دین کے بہت سے اہم مسائل ہم تک اس تفصیل سے نہ پہنچ پاتے۔ اس لیے ہمیں اس مبارک نکاح کو اللہ تعالیٰ کی عظیم حکمت اور امت پر ایک بہت بڑا احسان سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس کے ذریعے دین کا ایک عظیم علمی خزانہ محفوظ ہوا۔ حضرت عائشہ صدقہ صرف رسول اللہ کی زوج مطہرہ ہی نہیں تھی، بلکہ وہ امت مسلمہ کی عظیم معلمہ، فقیہ اور مہندسہ بھی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی ذہانت، مضبوط حافظہ اور علم، دین کی گہری سمجھ عطا فرمائی تھی۔ رسول اللہ کی صحبت میں رہ کر حضرت عائشہ نے قرآن کریم کی تعلیم، سنت نبوی، عبادات، اخلاق، خاندانی زندگی اور شریعت کے بے شمار احکام سیکھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سے 2210 احادیث مروی ہیں، جن سے امت آج تک رہنمائی حاصل کر رہی ہے۔ رسول اللہ کے وصال کے بعد جب کسی صحاب کو کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا تو وہ حضرت عائشہ سے رجوع کرتے۔ اکابر صحاب کرام بھی آپ کے علم اور فقاہت کا اعتراف کرتے تھے۔ آپ نے نہ صرف احادیث روایت کی بلکہ ان کی تشریح اور مسائل کی وضاحت بھی فرمائی۔ حضرت عائشہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ علم، دین حاصل کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک باعمل اور صاحب علم خاتون پورے معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ آج اگر ہم اپنے گھروں کو قرآن و سنت کی تعلیم سے روشن کریں، اپنی اولاد کی دینی تربیت کریں اور رسول اللہ کی سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تو یہی حضرت عائشہ کی سیرت سے حقیقی محبت اور پیروی ہوگی۔ رسول اللہ کی ازدواجی زندگی پوری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اپنے حضرت عائشہ صدقہ کے ساتھ محبت، شفقت، عزت اور حسن اخلاق کا ایسا اعلیٰ معیار قائم فرمایا جس کی مثال دنیا میں کم ہی ملتی ہے۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ گھر میں تشریف لاتے تو ہمیشہ خوش اخلاقی اور نرمی سے پیش آتے۔ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ محبت سے گفتگو فرماتے، ان کے جذبات کا خیال رکھتے اور گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹاتے تھے۔
جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ ایک مرتبہ سفر کے دوران رسول اللہ نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ بھی لگائی۔ پہلے حضرت عائشہ جیت گئیں، پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ دوڑ ہوئی تو رسول اللہ آگے نکل گئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا کہ یہ اس جیت کا بدلہ ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام محبت، خوش اخلاقی اور جائز خوش مزاجی کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے بڑھ کر کسی کو بہترین اخلاق والا نہیں دیکھا۔ آپ کبھی سخت لہجے میں بات نہ کرتے، نہ کسی پر ظلم کرتے، بلکہ ہمیشہ عفو و درگزر اور رحمت کا مظاہرہ فرماتے تھے۔ آج اگر میاں بیوی رسول اللہ کی اس مبارک سنت کو اپنا لیں، ایک دوسرے کی عزت کریں، نرمی سے بات کریں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں اور محبت کے ساتھ زندگی گزاریں، تو بہت سے گھریلو مسائل خود بخود ختم ہو سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدقہ کی زندگی میں ایک نہایت آزمائش بھرا واقعہ پیش آیا، جسے تاریخ میں واقع آفت کہا جاتا ہے۔ بعض منافقین نے حضرت عائشہ پر جھوٹا الزام لگایا اور اس بہتان کو پھیلانے کی کوشش کی۔ یہ آزمائش رسول اللہ، حضرت عائشہ اور ان کے اہل خانہ کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھی۔ حضرت عائشہ اس غم میں بہت روئیں، لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کی سورہ نور کی آیات نازل فرما کر حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا اعلان فرمایا۔ یہ حضرت عائشہ کا ایسا عظیم اعزاز ہے کہ ان کی برات قیامت تک پڑھی جانے والی قرآن کی آیات میں بیان کر دی گئی۔ اس واقعے سے ہمیں کئی اہم اسباق ملتے ہیں۔ بغیر تحقیق کسی خبر پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ کسی مسلمان کی عزت پر جھوٹا الزام لگانا بہت بڑا گناہ ہے۔ آزمائش کے وقت صبر اور اللہ پر بھروسہ کامیابی کا راستہ ہے۔ زبان کی حفاظت کرنا اور افواہیں نہ پھیلانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ محترم سامعین، حضرت عائشہ کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان والا مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ سے امید نہیں چھوڑتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حق کو ضرور ظاہر فرماتا ہے۔ محترم سامعین، آج ہم نے رسول اللہ اور الفام المومنین حضرت عائشہ صدقہ کے مبارک نکاح، ان کی عظمت، علمی خدمات اور سروت طیبہ کے چند روشن پہلو سنے۔ یہ نکاح صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظیم حکمت کا مظہر تھا۔ حضرت عائشہ نے رسول اللہ کی مبارک زندگی کے بے شمار پہلو امت تک پہنچائے۔ عبادات، طہارت، خاندانی زندگی، اخلاق، فقہ اور سنت نبوی کے بہت سے احکام ہمیں انہی کے ذریعے معلوم ہوئے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنے گھروں کو قرآن و سنت کا گہوارہ بنائیں، اپنے بچوں کی دینی اور اخلاقی تربیت کریں، گھروں میں محبت، احترام، صبر اور حسن اخلاق کو فروغ دیں، اور رسول اللہ کی سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ہمیں ازواج المطہرات رضی اللہ عنہن، اہل بیت اطہار اور تمام صحاب کرام رضی اللہ عنہم سے محبت کرنی چاہیے، کیونکہ یہی اہل ایمان کی نشانی ہے۔ ان کی سیرت ہمارے لیے ہدایت کا چراغ ہے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ آئیے عہد کریں کہ ہم رسول اللہ کی تعلیمات کو سیکھیں گے، ان پر عمل کریں گے اور اپنی آنے والی نسلوں تک بھی پہنچائیں گے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں اپنے محبوب نبی حضرت محمد کی سچی محبت پیدا فرما، ہمیں آپ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الفام المومنین حضرت عائشہ صدقہ، تمام ازواج المطہرات، اہل بیت اطہار اور صحاب کرام رضی اللہ عنہم کی محبت ہمارے دلوں میں ہمیشہ قائم رکھ۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین، اساتذہ اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، ہمارے گھروں میں سکون، برکت اور دین کی روشنی عطا فرما، اور ہمیں ایمان پر زندہ رکھ کر ایمان پر ہی دنیا سے رخصت فرما۔ آمین رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل ملتان اولیاء ملتان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ اولیاء کرام، صحاب کرام اور اسلامی تاریخ پر مبنی مستند اور ایمان افروز بیانات سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔